خطر یمو کی بچی خطر کہ طائف ان تم کرو گزارش کہ تم تین Box. Where is yours? Thank you. ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے. یہ بس ایک حوصلہ افزائی ہے. اور جو بچے یہاں پہ موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ نہیں کہا گیا ہے دنیا میں دولت کئی جن کو اللہ پاک نے اس سو بچی تا کتاب چھتا ایک گاؤں سے تاثرات تمجید آگے بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ ڈائس انہیں ہیں اپنے مزاج سے مدعو کروں گا. اور یہ جو ڈائس ہے یہ ہمارے یونین ٹیریٹری کے سیکرٹری ہیں جموں کشمیر. اور یہاں پہ میرے محترم مکرم زندگی کا ایک لمبا سفر کیا ورکر کے اعتبار سے وہ کام انجام دے رہے ہیں. آج کل بھی وہ ایکٹیو ہیں اور وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو بغیر کسی تمہید کے میں اب یہاں پہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. محترم جی انداز صاحب. سبل ختم رسل مولائے کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. یہ ہماری بچی ہے سید ذکرہ بخاری. یہ بڑی محنت کرنے والی بچی ہے اور ان جیسے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمیں. اس نے بہت محنت کر کے 8th کلاس سے لے کر آج تک یہ 9th کلاس کی بچی ہے. تو 2 سال میں اس نے اپنی سمجھو کہ اپنی خوابوں کی تعبیر اس نے آج تعمیر کی. اس کتاب کا نام ہے ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس. اس بچی نے اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے کیسے لکھا ہے یہ بچی خود بھی بتا دے گی. یہ ایک انسپریشنل بک ہے. اس سے باقی جو بچے ہیں لڑکے لڑکیاں ہماری اسی سوسائٹی کے بچے ہیں تو یہ اس بک سے انسپائر ہو کے جتنے بھی فیلڈ ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو نالج ہے یہ 360 ڈگری کا ایک سرکل ہے. اس میں بس ایک ہی گراؤنڈ نہیں ہے ایک ہی راستہ نہیں ہے. اس میں بے شمار راستے ہیں. تو ہر راستے میں ہمارے بچے جو ہیں کسی بھی راستے میں آگے بڑھیں وہ انشاءاللہ گول کو ٹچ کریں گے. تو صاحب اس بک میں خاص کر کیا درشایا گیا ہے جو عام لوگوں کو اس میں فائدہ ملے گا؟ اس میں اس بچی نے جو سوسائٹی کے خاص کر جو ہیں جس کو ہم کہیں گے بھولے بچھڑے جو طبقے ہیں جو کسی بھی طریقے سے کمزور خود کو دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی طرح سے کہیں گے ہم جو شکار ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو سوسائٹی میں کوئی مطلب وہ مقام نہیں مل رہا ہے. تو کسی بھی طرح سے کسی بھی راستے میں کسی بھی سسٹم میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو ان بچوں کو یا ان بچیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک انسپریشنل ایک راستہ انہوں نے دیا ہے. اس بچی نے So to write this book it took me 2 years. میں 2 سال سے یہ بک لکھ رہی تھی اینڈ فائنلی اس سال میں نے اسے پبلش کیا جنوری میں. تو اب میری بک سے آپ کو یہ لائک آنسر ملتا ہے کہ پیشنس پرسسٹنس اینڈ ایکسیپٹینس آف یور اون فلاز لیڈس یو ٹورڈ سکسیس. اینڈ میں نے 2 سال صرف اسی چیز کو ڈیپلی ایموشنس کو پڑھا ہے سائیکالوجی پڑھی ہے ایموشنس کی. اینڈ میں لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہتی ہوں جب آپ بار بار گرتے ہو تو آپ کو واپس کیسے اٹھنا ہے آپ کیسے خود کو واپس حوصلہ دے سکتے ہو. یہ ایک لڑکے کی سٹوری فالو کرتا ہے
کے بغیر بھی عنوان ہو سکتے تھے آپ کی لائف میں, آپ کے آئیڈیاز ہو سکتے تھے, لیکن یہی آئیڈیا آپ نے کیوں چوز کیا؟ سو بیکاز میں اپنے پاپا سے انسپائرڈ تھی ان کی اسٹوری سن کر. وہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ آئی تھنک ابھی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم بار بار پرزسٹنس, ہم گر جاتے ہیں ہر جگہ پہ, تو واپس اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگا کہ اسی چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اینڈ میں ابھی کی یوتھ تک یہ بات پہنچانا چاہتی تھی کہ اگر آپ گر رہے ہو تو آپ کو واپس کیسے اٹھنا ہے. میری ان کی میسیج یہی ہے کہ ڈارکنیس آپ کی اینیمی نہیں ہے, اٹس یور ٹیچر. اٹ ڈز ناٹ بریک یو, اٹ شیپس یو. Sometimes you must walk through darkness to appreciate the light. That's why اگر آپ کی لائف میں کوئی پین ہے, pain is not your curse, it's your fork. So it's accept is mostly important. So it's my message to the youth today کہ آپ صرف جب آپ persistent بار بار گر رہے ہیں, بار بار جھک رہے ہیں, آپ کو اٹھنے کی ایک حوصلہ کیسے میں دے رہی ہوں, وہ میں اپنی بک کے تھرو, ایک ناول کے تھرو سمجھا رہی ہوں. مجھے زیادہ اپنے پاپا کا سپورٹ ملا. انہوں نے مجھے, میں ان کی اسٹوری سے بہت انسپائر تھی. وہ بچپن میں انہوں نے بہت اسٹرگل کیا تھا, تو میں زیادہ انہی کی اسٹوری سے انسپائر تھی. جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے گیو اپ کرنا چاہیے, وہاں پہ مجھے اپنی پاپا کی اسٹوری یاد پڑتی, تو میں اسے کنٹینیو کرتی تھی. بک لکھنے کے لیے کس کا گائیڈ ملا؟ بک لکھنے کے لیے مجھے کسی کا گائیڈ نہیں ملا. اٹ واز مائی پیشن فرام مائی چائلڈہڈ. میں کچھ لکھنا چاہتی تھی, تو بچپن سے یہ شوق تھا مجھے. اسی لیے جب میں بڑی ہوئی اینڈ میں 5th کلاس میں تھی, ایک آئیڈیا سا آیا کہ میں بھی بک لکھ سکتی ہوں بائی ریڈنگ اے بک. دیر واز دا گرل ان روم 105 آف چیتن بھاگت. ہی از آلسو فرام انڈیا. تو ان کی بک پڑھنے کے بعد مجھے ایک وے ملا کہ ناولس کیسے لکھی جاتی ہے. اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کیسے فردر جاؤں, میں کیسے فردر لکھوں. ایک دن ہم لوگ ایسے اپنے پاپا, ہم سب چائے پی رہے تھے. دین آئی گاٹ اے آئیڈیا. پاپا نے اپنی اسٹوری بتائی. دیر آئی گاٹ آئیڈیا ہاؤ کین آئی اسٹارٹ اٹ, ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ اٹ. اینڈ دھیرے دھیرے میں نے اسے لکھنا اسٹارٹ کیا. دیر ور سم آف مائی اسٹوریز, سم آف ادرس, میں نے سب کی ملا کے لکھی. میں ابھی تک فور فرینکس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسکول ہے. وہاں سے بھی مجھے بہت انسپائریشن ملی. میرے ٹیچر سے انسپائرڈ ہوئی میں, انہوں نے مجھے سمجھایا. اور اس کے بعد میں ریسنٹلی کائی گئی, جہاں پہ مجھے بہت اچھا وے ملا پڑھنے کا. میں بہت اچھے سے انسپائر ان سے بھی بہت زیادہ ہوئی. انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی ہے, اینڈ میرے اسکول ٹیچرس نے بھی میری بہت ہیلپ کی ہے. میں سب کی بہت شکریہ. ہماری جو یہاں پہ میڈیا فیٹرنیٹی ہندوارہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آئے روز آپ ہر ایک جو پروگرام ہے جسے ہمارے بچے جو انسپائر ہو رہے ہیں, اس پروگرام میں آپ جو ہے اپنا کلیدی رول ادا کرتے ہیں. اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو رہی بات اس حوالے سے کہ ہمیں فخر ہے اپنے ڈسٹرکٹ کپوارہ پر, اپنے راجوار پر, کیونکہ ہماری جو زمین ہے وہ زرخیز ہے, فرٹائل ہے. بہت سارے آفیسر صاحبان, اسی طرح سے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب جو اس راجوار سے ہمیں کپوارہ سے ہمیں ملے ہیں. تو کپوارہ کی سرزمین جو ہے ساتھ ساتھ راجوار کی سرزمین بہت ہی فرٹائل ہے. تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. ایز اے ٹیچر میں یہ کہوں کہ بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں اب انہوں نے قلم اٹھایا ہے لکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت سارے جو رائٹرس, جو آتھرس ہمارے ڈسٹرکٹ کپوارہ سے ملیں گے. اگرچہ یہ ہمیں لگتا تھا یہ فار فلنگ ایریا, لیکن آج جو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک بک لکھنا. ایک سینٹینس یا ورڈ کچھ انسان نہیں لکھ سکتا ہے, لیکن جب ایک 9th کلاس 7th کلاس کی جو ہماری بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, وہ بک لکھ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے اپنے میں. اور آج کا پروگرام یہ ایک بک ریلیز فنکشن ہے. ایک بچی ہے جو ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتی ہے, علاقہ راجوار سے, سید ذکرہ بخاری. انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے, ایکسیپٹنس آف ڈارکنیس. تو اسی کتاب کی رسم رونمائی یہاں پر انجام دی گئی. ریاست جموں کشمیر کے طول عرض سے یہاں پر لوگ آئے. بڑے بڑے ادیب دانشور اس پروگرام میں یہاں پر موجود ہیں, جن میں خاص طور پر جو ہمارے شبنم تلگامی صاحب ہیں, یہاں پر ایوب دلبر صاحب ہیں, اور بھی بہت ظہور حیگامی صاحب ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس پروگرام میں یہاں پر شامل ہوئے, اور یہ پروگرام ابھی یہاں پر جاری ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا علاقہ جو ہے, یا ہمارا جو تحصیل ہندوارہ ہے, تحصیل زچوڈارہ ہے, یہاں کے جو ادیب ہیں, قلم کار ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم ملے اور ان کی بات عوام تک پہنچے.